الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسقاط الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ جتنے صاحبان فرشی عذاب تشریف فرما ہو مل کے کریم کربلا کی ذات پر احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے صلوات پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ادھر دھوپ ہے، ادھر آپ اٹھ کے اگر آ جائیں، مولا سلامت رکھے۔ دعا ہے مالک بانیان مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائی، عالمین کی ملکہ مجھ سمیت جو بھی اس عزت والی بارگاہ میں دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہے، یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے۔ اجازت ہے جی چند لمحے، گھر ہے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، بانی کی حیثیت سے نوکری کی خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ دہشت گردی کا نام اسلام نہیں ہے، بسم اللہ۔ یہ دین اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، کردار کے زور پہ پھیلا۔ مہربانی سے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مذہب اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، محمد و اہل بیت محمد کے پاکیزہ کردار کے طور پر پھیلا۔ قبلہ رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی، ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ بھائی جن پتھر مار کے نہیں کی، پتھر کھا کے کی ہے۔ کیا کہنے جو سب آپ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، مولا آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ پتھر مار کے نہیں کی، قبلہ پتھر کھا کے۔ یہ بات تو مذہب جعفریہ کے بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک گلی سے گزرتے تھے حسنین کے نانا، ایک بوڑھی عورت چھت سے کوڑا پھینکتی تھی، قبلہ وہ بوڑھی ضعیفہ کوڑا پھینکتی تھی، لیکن کوڑا ہمارے نبی پہ آتا نہیں تھا۔ ہائے 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 کیا کہنے سر، بہت خوبصورت بات ہے آپ کی۔ وہ بوڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، کوڑا ہمارے نبی پر آتا نہیں تھا، کیونکہ یہ انما یرید اللہ کا مظہر ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں جی، کیونکہ یہ انما یرید اللہ کا مظہر ہے۔ ضعیفہ کوڑا پھینکتی تھی، کوڑا ہمارے نبی پہ آتا نہیں تھا۔ اسی گلی سے گزرتے ہیں حسنین کے نانا بطول کے پاک بابا۔ ایک دن ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ ضعیفہ وہ بوڑھی عورت باز نہیں آ رہی تو آپ ہی کوئی راستہ تبدیل کر لیں۔ جی جی، اگر وہ ضعیفہ باز نہیں آ رہی تو آپ ہی کوئی گلی کوئی راستہ تبدیل کر لیں، جسے سمجھ آئے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، زبان سے بول کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ جب بندے نے قبلہ کہا نا کہ اگر وہ بوڑھی عورت باز نہیں آ رہی ہے تو آپ ہی کوئی گلی تبدیل کر لیں، سرکار فرماتے ہیں چپ کر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ باطل راستے میں آ جائے حق اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ کیا کہنے سر، یہ ہاتھ سلامت رہے مل کے حیدریہ، ماں حسین کی عزت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت سماج کہ اگر باطل راستے میں آ جائے حق اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ اسی گلی سے گزرتے ایک دن کیا دیکھا کہ آج اس کوڑا پھینکنے والی نے کوڑا نہیں پھینکا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے گھر کے سامنے رکے۔ عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اوپر نہیں دیکھنا۔ عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا، شریعت کہتی ہے کہ اوپر نہیں دیکھنا۔ چند لمحے رکنے کے بعد محلے والوں سے پوچھا، یہاں پہ ہماری ایک مہربان رہتی تھی، یہاں پر ہماری ایک مہربان رہتی تھی۔ بڑی لاپرواہی سے محلے والوں نے کہا کہ سرکار وہ تو بیمار پڑی ہوئی ہے، وہ تو بیمار ہے۔ قبلہ مجھے مولا کی قسم، ہمارے نبی اس کوڑا پھینکنے والی کے لیے ایسے پریشان ہو گئے جیسے کوئی اپنا بیمار ہو، جیسے کوئی اپنا بیمار ہو۔ دروازے پہ جا کر دستک دی،
बीमारी के बिस्तर पे कूड़ा फेंकने वाली ने पूछा कौन? आवाज आई मोहम्मद। सलवात पढ़े सरकार के साथ में मिल गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीमारी के बिस्तर पे जब सरकार ने तारुफ करवाया, बीमारी के बिस्तर पे लेटे लेटे कहती है अंदर आ जाओ। सरकार अंदर दाखिल हुए, क्या देखा? वो जो रोजाना छत से कूड़ा फेंकती थी, हर चेहरे पे मेरी निगाह है, जितने अली वाले चेहरे पे सही फरमा है कि बोला जो रोजाना छत से कूड़ा फेंकती थी आज बीमारी के बिस्तर पे है। सरकार इसके करीब आके कहते अगर तेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है तो मैं ज़र दौलत दिनार तुझे देता हूँ, अगर तेरे पास तीमारदारी के लिए कोई नहीं है तो मैं अपनी एक कनीज तेरे पास भेजता हूँ। और परेशान नहीं होना, आज मैं आया हूँ, कल अली भी आएगा। क्या कहने यार, ये हाथ सलामत रहे। जिस हाथ का मालिक के लिए हाथ ऊंचे है दरिया। जी क्या खूबसूरत माहौल बन गया था। ये हाथ सलामत रहे। आज मैं आया हूँ, कल अली भी आएगा। जब ये गुफ्तगू, ये किरदार, मैं फिर हाथ बांध के मिन्नत कर रहा हूँ। ये मज़हब इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ये किरदार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से फैला है। जब ये गुफ्तार और किरदार उस कूड़ा फेंकने वाली ज़ईफ़ा ने देखी, रहमतुल लिल आलमीन का रहमत वाला कदम किबला अभी दरवाजे की तरफ उठने ही लगा था, उसने बीमारी के बिस्तर को छोड़ा, हसनैन के नाना के कदम पकड़े, कदम पकड़ के कहती है मेहरबानी कर, मुझे कलमा पढ़ा, तू मुझ जैसा नहीं है। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे। जिस हाथ है दरिया, मुझे कलमा पढ़ा, तुम मुझ जैसा नहीं है। यानी के भाईजान पता चला किबला के जब तक बुढ़िया काफरा थी, नबी को अपने जैसा समझती थी। है जो इस बात पे बोले सर मैं नौकर हो गया जी। जब तक बुढ़िया काफरा थी, नबी को अपने जैसा समझती थी। आज भी कुछ काफर मिजाज लोग, अल्लाह अकबर सर, ये हाथ सलामत रहे। आज भी कुछ काफर मिजाज लोग, तवज्जो है। सलवात पढ़े मौला के बहुत प्यारे मदा खान किबला अल्लामा ज़ैगम अब्बास मुज्तबाई साहिब। आज किबला सल्ले अला मोहम्मद। किबला कैसे ठीक है, खैरियत है, सलामत रहे। बैठे सिर्फ 5 मिनट मौला। तवज्जो है या नहीं? मालिक आपको सलामत रखे, पाक सैयद आपको किसी का मोहताज नहीं। तवज्जो है या नहीं? आज भी क्या कदम पकड़ के कहा मुझे कलमा पढ़ा, तू मुझ जैसा नहीं है। यानी के पता चला कि जब तक बुढ़िया काफरा थी, नबी को अपने जैसा समझती थी। आज भी कुछ काफर मिजाज लोग, जो शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमा, जो ये मुहर्रम और सफर 2 महीने ना जी, जहाँ पे काले कपड़े वाले देखें, जहाँ पे मातमी हुसैन के जवान देखें, फौरन लेक्चर शुरू कर देते हैं जी ऐसे ही तुम 2 महीने ये मजलिस, ये मातम, ये जुलूस, ये अज़ादारी, ये इतना खर्चा कर देते हो। और जैसे ही मुहर्रम सफर खत्म होता है और रबीउल अव्वल का चाँद आसमान पे आता है, जो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं वो अपनी गलियों में, अपनी मसाजिद पे चरागा भी करते हैं, महफिल मिलाद भी करते हैं, हम भी उनके साथ मिलके करते हैं। और कैसा तलिस्म है रबीउल अव्वल के महीने में कि जो अलम किबला 30 सफर तक बिदअत रहता है, वो अलम यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत बन जाता है। क्या कहने सारी, ये हाथ सलामत रहे। वो अलम यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत बन जाता है। और मैं तो जो नौजवान बैठे हैं इनके सामने हाथ बांध के मिन्नत करूंगा कि जैसे अपने अलम की ताज़ीम और इज्जत करते हो ना, जैसे अपने अलम का अदब और एहतराम करते हो, वैसे ही जब रबीउल अव्वल में हमारे भाई अपनी छतों पे अलम लगाएंगे, उसका भी एहतराम वैसे ही किया करो, क्योंकि छत किसी की है, अलम हमारा है। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे, क्योंकि छत किसी की है, अलम हमारा है। और सैयद ज्यादा फर्क भी नहीं, जो भाइयों की छत पे अलम लगेगा वो सफेद रंग का अलम है, जो हमारी छत पे अलम है ये स्याह रंग का अलम है। जो भाइयों की छत पे अलम है उस पे भी एक नक्श बना होता है, हुजूर की जूती का नक्श बना होता है, सरकार की नालैन का नक्श बना होता है। जो हमारी छत पे अलम है इस पे भी पंजे का नक्श बना है, हाथ का नक्श बना है। भाईजान ज्यादा फर्क नहीं, जिसका हाथ हमारे घर पे है उसकी जूती तुम्हारे घर पे। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहे। जो
اللہ اکبر. پاک سیدہ سلامت. یا علی یا علی یا علی. یہ 2 مہینے محنت ہے بہن اور بھائی کی. لاکھ بل پاس کروا لے, یزید کی حکومت کیوں نہ آ جائے, یہ مجلس اور ماتم رک نہیں سکتا. جی بے شک بڑی کوشش کر رہی ہے یزید کی اولاد کہ یزید کو کسی طریقے سے بچا لے, لیکن حسین نے لعنت میں اسے باندھا ہی ایسا ہے. جی 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 ایک بہت بڑے مولا کے مداح خان ذمہ دار شخصیت مذہب جعفریہ کے میرے بات پڑھنے والی ہے, بلکہ جو آواز باہر سن رہے ہیں وہ جلدی سے مجلس کا ماحول بنائیں. میں تو گھر ہے میرا, میں آپ کو سلامت رکھے, لیکن قبلہ صاحب کا جو معیار اور مقام ہے اس لیول کا مجمع بھی ہو اور اسی انداز سے آپ سنیے گا بھی. جتنے مظلوم کے ماتمی ہو, قبلہ کی موجودگی میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں, آج 22 سفر ہو گئی ہے. ہمارے قائدین اور علماء اور ذاکرین نے 1 ربیع الاول تک کا ٹائم دیا تھا اس حکومت کو, اور میں چیلنج کر کے یہ لائیو ویڈیو کیمرے کے سامنے آج کہہ رہا ہوں کہ اگر 1 ربیع الاول تک یہ بل واپس نہ ہوا, اگر 1 ربیع الاول تک یہ بل واپس نہ ہوا اور ہمارے قائدین نے ہمیں بلا لیا اسلام آباد, تو پھر میرا بھائی ہم نے ایسے واپس نہیں آنا. ہم تب واپس آئیں گے جب تیرے پارلیمنٹ پہ بھی عباس کا علم لگا ہوا. کیا کہنے جی 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 حیدریہ. اللہ اکبر. یہ ملک پاکستان بنا ہی 14 کے صدقے, اور ہر فرد پہ واجب ہے کہ جب کال آ جائے کہ گھروں سے نکلو, ہر گھر کے ایک فرد پہ واجب ہے کہ اسلام آباد پہنچے. ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے, بڑی محنت کی ہے, مالک سلامت رکھے. قبلہ تشریف فرما. علی کی بیٹی نے اس عزاداری کو بچانے کے لیے بانیان کا جو حکم ہے, چلو چند لمحے میں سید علی رضا شاہ صاحب مالک امجد شاہ صاحب کو سے تندرستی عطا فرمائے. قبلہ انہوں نے کہا کہ علی اکبر کی شہادت کا چند جملے پڑھیے گا. ویسے میری مجال ہے کہ میں محرم کے علاوہ کبھی پڑھا تو نہیں, لیکن آپ اگر توجہ سے سنیں تو قبلہ کائنات کا واحد شہید ہے شہزادہ علی اکبر کربلا کا, جسے حسین نے کئی دفعہ بھیجا بھی ہے پھر بلایا بھی ہے. سلامت رہو یار جو بھائی کر رہے ہو. جسے حسین بھیجتے تھے پھر بلا لیتے تھے, بھیجتے تھے پھر بلا لیتے تھے. 18ویں دفعہ جب علی اکبر کو واپس بلایا نا حسین نے, علی اکبر رو کے کہتے ہیں بابا اگر نہیں بھیجنا تو بھیجتا کیوں ہے. حسین رو کے کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا, زندگی میں نہیں صاحبی حق بندہ جو ماتمی بیٹھے ہو, تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا, وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا, میں دیکھتا تو اسے بھیجتا کیسے ہے, وہ موت کی طرف جاتا کیسے ہے. لیکن اکبر اب جا جو جوان بیٹھے ہو, میں امام ہو کے تیرے سے وعدہ کرتا ہوں اب میں نہیں بلاؤں گا. قبلہ 64 پرداداروں کی نہ صفیں لگی کہ دیکھے تو صحیح آخری دفعہ حسین سوار کیسے کروائے گا, علی اکبر سوار کیسے ہوگا. قبلہ 64 مستورات دیکھ رہی تھی. حسین کا ہاتھ آیا رکعت میں, جتنے ماتمی بیٹھے ہو بابا کا ہاتھ دیکھ کر علی اکبر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا تجھے ماں کے دکھے پہلو کا واسطہ, بابا ہاتھ پیچھے ہٹا مجھے سوار ہوتا ہوا دیکھ. بابا میں چاہے پیاسا ہوں پر ہوں جوان, بابا مجھے سوار ہوتا ہوا دیکھ. بھائیجن حسین پیچھے ہٹے, علی اکبر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے. جتنے ماتمی حلقے کے تشریف فرما ہو, قبلہ 64 پردادار دوڑی. ماؤں کا دل تھا کہ اکبر کو سوار ہم کروائے, بہنوں کا دل تھا کہ اکبر کو سوار ہم کروائے, پھوپھیوں کا دل تھا کہ اکبر کو سوار ہم کروائے. بھائیجن دوڑی سب پردادار اکٹھی, پر سب سے پہلے علی اکبر کی رکاب میں مہندی والا ہاتھ. بڑی منظور مجلس ہے, ہائے کر دینا جو جوان بیٹھے ہو. علی اکبر کی رکاب میں مہندی والا ہاتھ آیا. اکبر کہتے ہیں کون ہے, آہستہ سے آواز آئی, اکبر مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی. تو نہ کر ماتم, میں خود ماتم کرتا ہوں. جو جوان ماتمی ہے اس کا ہاتھ سر پہ آنا چاہیے. جتنے ماتمی مظلوم کے تشریف فرما ہو, اللہ کرے تمہاری پہلے جوانوں تمہیں سہرے باندھے. قسمت اکبر کی بہن سغرا تھی, آواز دے کے کہتی ہے مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی. کبرا کہاں
اجرکم اللہ سلامت رہو. یہ مجلس ہے روحانیت والی. کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانہ. علی اکبر سوار ہوئے. علی اکبر کا گھوڑا میدان کی طرف چلا. قبلہ جو حیران ہو کے دیکھ رہے ہو, تجھے بیٹے پیارے ہیں, حسین کو اکبر پیارا نہیں تھا. اللہ اکبر. تجھے اولاد پیاری ہے, حسین کو پیاری نہیں تھی. قبلہ علی اکبر کا گھوڑا میدان کی طرف چلا. ابھی چند قدم چلا تھا, اکبر کہتا ہے موت میدان سے پہلے مجھے آ جاتی, یہ منظر میں نہ دیکھتا. اب آواز آئی ہے, آواز مرد کی نہیں ایک مستور کی تھی. حبش کی ملکہ جناب فضا آواز دے کے کہتی اکبر میں تجھے واپس نہیں بلاتی, بیٹھا زین پہ رہ, ایک منظر دیکھ. دل آئے میدان میں چلا گئی, دل آئے واپس آ گئی. اکبر کہتا میں نے مڑ کے دیکھا, منظر عجیب تھا. سجاد کا ایک ہاتھ باقر کے سر پر, ایک ہاتھ آسا پر, رو رو کے کہہ رہا تھا اکبر میں بھی تیرا بھائی ہوں, اکبر مجھے بھی. سلامت رہو. ہوگی مجلس. شام کی ملکہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. اکبر میں بھی تیرا بھائی ہوں. بڑا مشکل سے حسین نے علی اکبر کو بھیجا. بزرگ مدا خان مولا کے پڑھتے تھے کہ جتنی مشکل سے بھیجا اتنی آسانی سے امت نے اتارا. اللہ اکبر. تیرا پتھر کا جگر تو نہیں گا. جتنے شام کی ملکہ آپ کا ماتم قبول فرمائے, جو مسلسل سینے پہ ہاتھ مار کے علی اکبر کے مصائب سن رہے ہو. قبلہ جب 9 لاکھ میں پتہ چلا نا حسین کو کہ میرا اکبر اتر گیا ہے, واحد کائنات کا مظلوم ہے حسین. قبلہ جو بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے, اجرکم اللہ سلامت رہو. 9 لاکھ ناچ رہا تھا, ایک ضعیف باپ پوچھ رہا تھا کسی نے میرا اکبر دیکھا. اجرکم اللہ سلامت رہے. امجد شاہ جی مولا آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے, مالک آپ کو سلامت رکھے. جتنے مظلوم کے عزادار بیٹھے ہو, ایک فقیر ہے جو سر پہ آسا مار کے کہہ رہا تھا ہائے جوانی, ہائے جوانی. حسین کہتے ہیں تیرا بھی کوئی جوان مارا گیا ہے. فقیر کہتا ہے میرا نہیں تھا, پر جس کا تھا. مالک آپ کے بچوں کی خیر فرمائے جی, جو حسین کی اکبر کو رو رہے ہو, پر جس کا تھا بڑا خوبصورت. حسین فرماتے میں بھی ایک جوان ڈھونڈ رہا ہوں, ذرا حلیہ تو بتا جسے تو رو رہا ہے. فقیر کہتا ہے سمند گھوڑے پہ سوار تھا. اللہ اکبر. سمند گھوڑے پہ سوار تھا, جسے سمجھ آئی اس کی ہائے نکلے گی. فقیر کہتا ہے اگلی نشانی, اس نے گلابی دستار پہنی ہوئی تھی. سلامت رہو. حسین فرماتے ہیں میں نے تو سفید باندھی تھی, ہو سکتا ہے امت نے گلابی کر دی ہو, کوئی اور نشانی. فقیر کہتے ہیں پتہ نہیں سغرا کیا لگتی تھی, جنگ بھی کرتا تھا, مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا تھا سغرا ناراض نہ ہونا, میری بارات جنگل میں لوٹی. سلامت رہو. جو ماتمی حسین کے بیٹھے, حسین فرماتی ہے وہ میرا ہی بیٹا تھا. فقیر کہتا میں کیسے مانوں, اتنا خوبصورت بیٹا بھیج کر کوئی باپ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. حسین فرماتے ہیں میرے نانا کا دین نہیں بچتا تھا. فقیر کہتا ہے تو جو دین بچا رہا ہے تو کوئی حسین ہے. اللہ اکبر. سلامت رہو. تو کوئی حسین ہے. حسین فرماتے ہیں میرے ساتھ چلو. جو جوان بیٹھے ہو ہاتھ کھول کے کوشش کرنا ماتم کرنا, جو جوان بیٹھے تو میں جوانیاں سلامت رہے. بزرگ بڑا پیارا ماتم کر رہے ہیں, جتنے مظلوم کے ماتمی ہو. حسین کہتے ہیں میرے ساتھ چل, میں بتاتا ہوں کوئی کون ہے, میں کون ہوں. بھائی جان 55 قدم حسین فقیر کے ساتھ چلے, 55 قدم حسین فقیر کے ساتھ چلے. فقیر ایک قدم اٹھاتا ہے, حسین کو دیکھتا ہے, پھر قدم اٹھاتا ہے, پھر حسین کو دیکھتا ہے. بابا جی ماں حسین کی سلامت رکھے. اب بھی 5 قدم علی اکبر دور تھے. فقیر نے زمین پہ ٹکرے ماری, کہتے میں مان گیا ہوں وہ تیرا بیٹا ہے. حسین کہتے اب کیسے مانا ہے. فقیر کہتے جب تو وہاں سے چلا تھا تیری داڑھی کالی تھی, تیرے بال کالے تھے, تیری قبر سیدھی تھی. جیسے جیسے جوان قریب
اللہ لعنت اللہ اللہ